مصطفیٰ کی ہے. بس اتنا کہہ کر بخشے گا خدا میدان محشر میں، فرشتوں چھوڑ دو ان کو یہ امت مصطفیٰ کی ہے. بس اتنا کہہ کر بخشے گا خدا میدان محشر میں، فرشتوں چھوڑ دو ان کو یہ امت مصطفیٰ کی ہے. اب 10 سے 12 منٹ پوری دل جمعی کے ساتھ میری گفتگو سے آپ ملاقات کریں. میں نے اللہ رب العزت کے کلام پاک سے قرآن مقدس کی تلاوت کی. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پوری توجہ سے میری بات کو سننا. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے والتین درخت تین کی قسم، والزیتون درخت زیتون کی قسم، وطور سینین پہاڑ پورے سینا کی قسم، وہذا البلد الامین امن والے شہر مکہ کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، ہم نے انسان کو اچھا بنایا، ہم نے انسان کو بہتر بنایا، ہم نے انسان کو لاجواب بنایا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے. کہاں کہہ رہا ہے؟ قرآن میں کہہ رہا ہے. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ ہمارے بارے میں، آپ کے بارے میں، ہمارے باپ کے بارے میں، آپ کے دادا کے بارے میں، تمام مومن کے بارے میں. رب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، ہم نے انسان کو اچھا بنایا، ہم نے انسان کو بہتر بنایا، ہم نے انسان کو لاجواب بنایا، ہم نے انسان کو بیوٹیفل بنایا. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے ایمانداری سے بتاؤ کہ جب رب آپ کو خوبصورت بتا رہا ہے تو آپ بدصورت ہو سکتے ہو؟ آپ بدصورت ہو سکتے ہو؟ کم خوبصورت ہو سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے ایم پی، بڑے بڑے ایم ایل اے، بڑے بڑے پردھان منتری کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے مگر رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. رب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. رب نے کہا ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا تو انسان خوبصورت ہے، انسان بہتر ہے، انسان اچھا ہے، انسان لاجواب ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، اپنی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، اپنا وقار کو نہیں سمجھ پا رہا ہے. جس دن ہم اپنی حیثیت کو جان لیں گے، جس دن اپنے وقار کو سمجھ لیں گے، خدا کی قسم اسی دن ہمارے زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، اسی دن ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایک بات پوری توجہ سے میری بات کو سننا. میں ایک واقعے کے سہارے آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. انسان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، انسان کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے. یہاں پر آل رسول کی موجودگی ہے، تمام علماء کرام کی موجودگی ہے. میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ ایک واقعے کے سہارے بس 5 سے 7 منٹ کی گفتگو میں اپنا نپٹ لوں گا. پوری توجہ سے میری بات کو سننا. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ میں جو بول رہا ہوں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اگر آ رہی ہے تو اپنے ہاتھوں کا ایک بار اور لہرا کر کے بولو یا رسول اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ. اب ہاتھ نیچے کیجئے. حضرات میں نے بتایا انسان خوبصورت ہے، انسان اچھا ہے، انسان بہتر ہے مگر انسان کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، انسان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، انسان کی شان کیسا ہونی چاہیے، انسان کا وقار کیسا ہونا چاہیے. ادھر دیکھیے شہر کوفہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ شہر کوفہ میں ایک بھکاری شہر کوفہ میں آواز لگا رہا ہے اے شہر کوفہ کے مہینوں میں رہنے والے بڑے بڑے رئیس زادوں، ہو سکے تو اپنے قیمتی دروازوں کا پٹ کھول کر دیکھ لو. شاید تمہاری 2 روٹی کی تلاش میں کسی کی زندگی کی آخری چند سانسیں گر رہی ہو. دروازہ کھول کر دیکھ لو مگر شہر کوفہ کے لوگوں نے پلٹ کر نہیں دیکھو، شہر کوفہ کے لوگوں نے مڑ کر نہیں دیکھو، شہر کوفہ کے لوگوں نے پلٹ کر نہیں دیکھو. یہ بھیکاری منگتا شہر کوفہ کے محلوں میں در در، چوراہے چوراہے، گلی گلی اپنے دامن کو پھیلاتا رہا مگر کسی نے پلٹ کر نہیں دیکھو، کسی نے مڑ کر نہیں دیکھا. اچانک چلتے چلتے نظر پڑ گئی ایک چھوٹے سے مکان کی طرف، نظر پڑ گئی ایک چھوٹے سے کٹیے کی طرف، نظر پڑ گئی ایک چھوٹے سے گھر کی طرف. جب یہ بھکاری منگتے نے شہر کوفہ سے لوٹ کر مایوس ہو کر کے نکل رہا تھا تو ایک چھوٹے سے مکان کی طرف دیکھا، دل میں حسرت پیدا ہوئی، دل میں تمنا جاگی چلو اس دروازے پر جا کر کے مانگ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس دروازے کے رہنے والے لوگ میری کچھ مدد کر دیں گے، میں کھانے کے لیے تیار ہوں، میری کچھ غذائیں مل جائے گی. اللہ اکبر. یہ بھکاری نوجوان جب اس کٹیے میں اس چھوٹے سے مکان میں اپنے قدم کو بڑھاتا ہے، دروازے پر پہنچتا ہے، کنڈی کھٹکھٹاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک
مرد فقیر، مرد قلندر، مرد فقیر ہاتھ میں تو سوکھی روٹی لے کر ٹھنڈے پانی کے ساتھ ڈبو ڈبو کر کے کھا رہے ہیں، ٹھنڈے پانی کے ساتھ ڈبو ڈبو کر کے کھا رہے ہیں۔ اس بھکاری منگتے نے جب اس مرد فقیر کا یہ حال دیکھو، جب اس مرد قلندر کا یہ حال دیکھو، دل ہی دل میں سوچنے لگا چلو دو روٹی ہے اس کے پاس، ایک روٹی مانگ کر کھا لیں گے، تھوڑی دیر کی زندگی کی گاڑی اور آگے کھینچ لوں گا، بس کچھ دیر کا مسئلہ حل ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامی کا یہ بھکاری نوجوان ہے، بڑی مسرت و شادمانی کے ساتھ مرد قلندر سے عرض کرتا ہے، اے مرد قلندر تیرے ہاتھ میں دو روٹی ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا ایک سوکھی روٹی مجھ کو دے دیجئے نا، میں بھی کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا ہے، آپ کی ایک سوکھی روٹی مجھے اگر مل جائے تو میں اپنی زندگی کی گاڑی کو اور آگے کھینچ لوں گا، میں اپنی زندگی کی گاڑی کو اور آگے کھینچ لوں گا، ایک سوکھی روٹی دے دیجئے۔ اتنا سننا تھا مرد قلندر طرف پر اس بھکاری بندے کی طرف پلٹ کر کہتا ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفہ سے آ رہا ہو۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفہ سے آ رہا ہو۔ کہا کوفے والوں نے کچھ نہیں دیا؟ کہا نہیں سرکار، میں نے بصرہ کا بھی چکر لگایا، کوفے کا بھی چکر لگایا، وہاں کے امیروں کے محلوں میں جا جا کر کے گلی گلی بھیک مانگتا رہا، مگر کسی نے کچھ نہیں دیا، کسی نے کچھ نہیں عنایت کی۔ اتنا سننا تھا مرد قلندر طرف پر اس بھکاری منگتے سے عرض کرتا ہے، چوراہے چوراہے گلی گلی بھیک مانگنے والے نوجوان، وہ جو چھوٹا سا ایک مکان نظر آ رہا ہے، وہ چھوٹا سا ایک گھر نظر آ رہا ہے جدھر میری انگلی کا اشارہ ہو رہا ہے، بول تو نے اس گھر میں جا کر کے آواز دی، بول تو نے اس گھر میں جا کر کے دستک دی، بول تو نے اس گھر میں جا کر کے اپنے کشکولے گدائی کو پیش کیا۔ کہا سرکار جانا ادھر ہی جا رہے تھے، مگر دل کے دستک نے آواز دی کہ جب بڑے بڑے رئیس جاتوں نے کچھ نہیں دیا، جب بڑے بڑے تاجداروں نے کچھ نہیں دیا، تو یہ چھوٹے سے مکان میں مجھے کیا ملے گا، یہ چھوٹے سے دکان میں مجھے کیا ملے گا۔ اتنا سننا تھا، سننا تھا، اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا، مرد قلندر اس گھر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، اے نوجوان، اے نوجوان، اے نوجوان، ارے یہ گھر شہر کوفہ میں ضرور ہے، مگر یاد رکھنا یہ گھر شہر کوفہ میں ضرور ہے، مگر اس گھر میں رہنے والوں کا رشتہ کوفے والوں سے نہیں بلکہ مدینے والوں سے ملتا ہے۔ مدینے کے تاجدار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کوفے میں رہنے والوں کا رشتہ کوفے والوں سے نہیں مدینے والوں سے ملتا ہے۔ ارے یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھر ہے جس گھر کے بارے میں میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، بولیے بولیے بولیے، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، اور حضور مفتی اعظم ہند نے اسی گھر کے بارے میں کہا تھا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہے مانگتے کا بھلا ہو، اور اسی گھر کے بارے میں تمام لوگوں نے کہا تھا، ارے ایک بات جان لے، یہ گھر جو ہے نا چھوٹا سہی مگر سخی ابن سخی کا گھر ہے، یہ چھوٹا سہی مگر کریم ابن کریم کا گھر ہے۔ ارے جا کر مانگ تو لے، اپنے کشکولے گدائی کو پیش تو کر دے، اپنے دامن کو پھیلا تو دے۔ اتنا سننا تھا، ایسی بات ہے، کہا اب تو میں جاؤں گا، اب میں جاؤں گا، کہا جا جا کر کے مانگ لے۔ پوری توجہ سے سنیے گا، بس 2 سے 4 منٹ اور، صرف 2 سے 4، کیا بات ہے، سبحان اللہ، 2 سے 4 منٹ، اب تو میں جاؤں گا، اب تو میں جاؤں گا۔ یہ بھکاری منگتا تیز تیز قدموں سے اس منزل کی طرف، اس خوبصورت مکان کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہے، کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے 2 حسین و جمیل خوبصورت نوجوان باہر آتے ہیں۔
حسین و جمیل نوجوان باہر آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام کا جواب دیتے ہوئے اس خوبصورت نوجوان نے اس بھکاری منگتے سے کہا اندر آ جائیے, اندر آ جائیے, اندر آ جائیے. اگر جس کوفہ جس بھکاری منگتے کو شہر کوفہ والوں نے پلٹ کر نہیں دیکھو, مڑ کر نہیں دیکھو, مگر نبی کے گھر والے جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اندر آ جائیے, اندر آ جائیے. ولی کے گھر والے جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں اندر آ جائیے. آتا ہے فقیروں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا, خود بھیک دے خود کہے منگتے کا بھلا. کہا اندر آ جائیے, اندر آ جائیے. اندر بلایا, پیار سے بیٹھایا, دسترخوان لگایا, جنتی کھانا کھلایا, جنتی کھانا کھلایا, جنتی کھانا کھلایا. خوبصورت نوجوان نے کہا میاں تھوڑی اور کھا لے, اس نے اور کھایا. کہا میاں تھوڑی اور کھا لے, اس نے اور کھایا. کہا میاں تھوڑی اور کھا لے, اس نے کہا میرے کرم فرما, ابھی کچھ دیر پہلے میں سوچتا تھا کہ کہیں بھوک سے نہ مر جاؤں, اب اتنا بھی مت کھلا دیجئے کہ کھا کر کے مر جاؤں. کیا بات ہے, کھا کر کے مر جاؤں, جی کھا کر کے مر جاؤں. دعا دیجئے, دعا دیجئے. آتا ہے فقیروں کے انہیں پیار کچھ خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا. دعا دیجئے, دعا دیجئے, دعا دیجئے. یہ خوبصورت نوجوان کھانا کھلایا, دعاؤں سے نوازا. بھکاری منگتے نے کھانا کھایا, کھانا کھا کر کے دعا لیا اور گھر سے نکل کر کے چلتا بڑھا, چلتا بڑھا. 4 قدم ہی چلے تھے کہ چلتے ہوئے قدم اچانک رک گئے, پلٹ کر کے اسی دروازے پر آ گئے. خوبصورت نوجوان عرض کرتے ہیں کیا بات ہے نوجوان, چلتے ہوئے قدم اچانک رک کیوں گئے؟ کہا کرم فرما, مجھے آپ نے اچھا اچھا کھانا کھلایا, جنتی کھانا کھلایا, مگر میں تو بھول ہی گیا تھا. اگر کچھ کھانا بچا ہو تو اس کے لیے دے دیجئے نا, جو باہر میں 2 سوکھی روٹی ٹھنڈے پانی کے ساتھ ڈبو ڈبو کر کے کھا رہا. خیال ہے آپ کا, خیال ہے. اگر کچھ کھانا بچا ہو تو اس کے لیے دے دیجئے نا, جس نے مجھے ایڈریس دے کر کے یہاں تک بھیجا. آج ہوتا کیا ہے, اگر ہماری وجہ سے یہ کامیاب ہو رہے ہیں تو یہ کامیابی کی اونچائی تک پہنچنے کے بعد ہم ہی کو بھول جاتے ہیں. ہم کسی کی وجہ سے اگر کامیاب ہوتے ہیں تو اس آدمی کو سب سے پہلے بھولتے ہیں. یہ ہمارے اندر سب سے بڑی کمزوری ہے. مگر وہ بھکاری نوجوان جو ڈگر ڈگر, چوراہے چوراہے, گلی گلی بھیک مانگتا رہا, مگر جب جنتی کھانا کھلایا تو کہا کچھ کھانا بچا ہو اس کے لیے دیجئے, اس کے لیے دیجئے نا, جو باہر میں 2 سوکھی روٹی ٹھنڈے پانی کے ساتھ ڈبو ڈبو کر کے کھا رہا ہے. اب جب بات یہاں تک آ گئی تو خوبصورت نوجوان کہتے ہیں تم نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں. اب تو بڑا حیرت ہوئی, ارے ابھی تک میں نے ان کا نام تک نہیں پوچھا کہ آپ ہیں کون. کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا سرکار نہیں جانتا ہوں, بس اتنا جانتا ہوں, اتنا جانتا ہوں کہ آپ نے اچھی ضیافت کی ہے, اچھے طریقے سے احترام کیا ہے. میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں, اگر آپ بتا دیتے تو آپ کا کرم ہوتا. یہ بتا دوں کہ چھوڑ دوں, آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, ایسا ہی سنیے گا. ایسے تو میں کسی کو بھی نہیں سناتا ہوں, آپ سنا رہا ہوں, ایسا ہی سنیے گا. بتا دوں کہ وہ کون تھے, بتا دوں. ذرا ہاتھ اٹھائیے, ہاتھ اٹھائیے, ایسے ایسے لہرائیے, ایسے ایسے, ہے نا, اور لہرا کر کے بولیے یا رسول اللہ, اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ. ہاتھ نیچے کیجیے. کہا میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں, اب بتا دیجئے کہ آپ ہیں کون. نام میں لے رہا ہوں, گرمی آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے, ہے نا, گرمی آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے. کہا سرکار آپ بتائیے تو آپ ہیں کون, کون ہے آپ جنہوں نے اتنے اچھے طریقے سے ضیافت کی. کہا سن, میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا سن لے, دنیا میں
دنیا میں تم نے کبھی ایسے آدمی کا نام سنا ہے دنیا جسے امام حسن اور حسین کے نام سے جانتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ، نعرے حیدری۔ کہا دنیا میں تم نے کبھی ایسے آدمی کا نام سنا ہے دنیا جسے امام حسن اور حسین کے نام سے جانتی ہے؟ کہا ہاں سنا تو ہے۔ کہا وہی تو میں ہوں۔ قدموں پہ گر پڑے، رونے لگے، سرکار مجھ کو معاف کر دیجئے، آقا مجھ کو معاف کر دیجئے، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، سرکار مجھ کو معاف کر دیجئے۔ سرکار کل قیامت کے دن اگر رب کعبہ مجھ سے پوچھے گا میں نے تم کو حسین کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا مگر تم نے حسین سے خدمت لیا، اس وقت رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ سرکار مجھ کو معاف کر دیجئے، میری خطاؤں کو درگزر کر دیجئے، میری غلطیوں کو معاف کر دیجئے۔ اتنا سننا تھا امام حسین اس گرے ہوئے نوجوان کو اپنے قدموں سے اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میرا گھر میرا گھر میرا گھر ہنسنے والوں کو رلاتا نہیں ہے بلکہ رونے والوں کو ہنسا دیتا ہے، رونے والوں کو ہنسا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، زندہ باد۔ اہل سنت، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ والوں کو رلاتا نہیں بلکہ رونے والوں کو ہنسا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، اس کے لیے دھیان ہے آپ کا، اس کے لیے جو باہر میں دو سوکھی روٹی ٹھنڈے پانی کے ساتھ ڈبو ڈبو کر کے کھا، بس تقریر کا آخری جملہ جی 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 تاہو آخری جملہ ہے نا، آخری جملہ تقریر کا آخری جملہ، اس کو سنیے اور اپنے ذہن کے میموری میں سیو کیجیے، ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر میرے یہ جملے آپ کے کام آ جائیں، ہے کہ نہیں؟ ایک آخری جملہ، سارا مجمع نام میں لوں گا، بلند آواز سے آپ کو استقبال کرنا ہے نا، آپ کو استقبال کرنا ہے۔ کہا سرکار اس کے لیے کھانا دیجئے نا، باہر میں دو سوکھی روٹی ڈبو ڈبو کر کے ساتھ کھا رہا ہے، پانی اس کے لیے دیجئے نا۔ کہا ان کو نہیں جانتے ہو؟ کہا رہے آپ کو تو جانتا ہوں، ان کو تھوڑی جانتا ہوں کہ وہ ہے کون، آپ کے بارے میں تو میں نے جان لیا۔ کہا ان کو جاننا چاہتے ہو؟ ان کو جاننا چاہتے ہو؟ کہا بتا دیتے تو کرم ہوتا۔ اچھا اس کو بتا دو کہ اس کو چھوڑ دو؟ بتا دیجئے، بتا دو، بتا رہا ہوں بھائی، لیکن گرمی آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے، ہے نا۔ بس آخری جملہ ہے، آخری جملہ، آخری جملہ۔ کہا سرکار ان کے بارے میں بتائیے نا، آپ کو تو میں جانتا ہوں، وہ کون ہے ان کے بارے میں بتائیے۔ کہا ان کے بارے میں بتا دوں؟ کہا ہاں۔ کہا سن لے، جان لے، پہچان لے وہ ہے کون، بتائیے تو صحیح وہ ہے کون۔ کہا سن، جس نے تمہیں اچھا اچھا جنتی کھانا کھلایا اسے دنیا امام حسین کہتی ہے، اور جس نے تمہیں